علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، اور درود و سلام ہو اس ہستی پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ مجھے آج بہت خوشی ہوئی جب مفتی آفتاب صاحب دامت برکاتہم نے مجھے فون کیا کہ آپ نے جو درخت لگایا تھا ان کو اب رخصت کرنا ہے، تو آئیے دعا دے کر کے مصافحہ کر کے بچوں کو رخصت کر دیجیے۔ جب یہ محل قائم ہوا تھا تو ساری کوششیں مفتی صاحبی کی تھیں، میں ایک معاون کی حیثیت سے، ایک استاذ کی حیثیت سے تھا، یعنی یہ سمجھیے کہ اس وقت کا پہلا استاذ یا محض عبداللہ ابن عباس کا پہلا استاذ نہیں تھا۔ اس کے بعد کسی مجبوری کی وجہ سے میں چلا گیا بنگلور، پھر اس کے بعد میں آیا تو ابھی دربھنگہ شہر میں ایکمی گھاٹ میں مدرسہ تعلیم القرآن میں ہوں۔ اس وقت زیادہ طلبہ تھے، اب 16 طلبہ باقی رہ گئے ہیں۔ بہرحال مفتی صاحب کی ساری کوشش تھی، اس میں کچھ ہاتھ میرا بھی تھا۔ میں اب دعا یہی کروں گا اور خصوصی طور پہ دعا کروں گا، یہ ہمارے عزیز طلبہ جہاں جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے، اور جس ادارے کا یہ رخ کرنا چاہ رہے ہیں، جہاں کی یہ تمنا رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ادارے میں ان کا داخلہ نصیب فرمائے۔ میں انہی عزیز طلبہ سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں مختصر انداز میں، کہ میرے لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، یہی ہمارا سرمایہ آخرت ہے، یہی ہمارا ذخیرہ آخرت ہے۔ تو جاتے ہوئے میں دو چار باتیں اپنے عزیز طلبہ سے عرض کروں گا۔ ابھی جو موجودہ استاد ہیں مفتی ساجد حسین صاحب قاسمی، یہ بھی میرے شاگرد ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ بھی میرے شاگرد ہیں، ابھی پڑھا رہے ہیں ان لوگوں کو، وہ بھی میرے شاگرد ہیں۔ انہوں نے سبیل السلام حیدرآباد میں مجھ سے عربی مکتوب میں شاید 2 کتابیں آپ نے پڑھی ہے، شرح عقائد جو عقیدے کی کتاب ہے، اور سراجی جو بہت اہم کتابیں مانی جاتی ہیں، دونوں درس نصاب کے اندر۔ یہ دونوں کتابیں مفتی ساجد حسین صاحب نے مجھ سے پڑھی ہے۔ عجیب بات ہے کہ جو استاذ ہیں وہ بھی میرے شاگرد ہیں، جو ابھی طلبہ ہیں وہ بھی میرے شاگرد ہیں۔ بہرحال عزیز طلبہ، میں آپ سے 2-3 باتیں عرض کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیے گا، دنیا میں اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے 4 باتوں کا اہتمام کیجیے گا۔ نمبر 1، اپنی نیت خالص رکھیے گا۔ نیت جتنی خالص ہوگی اتنا زیادہ آپ اپنے میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کسی نے جملہ کہا ہے کہ اگر کسی کا مستقبل دیکھنا ہو، فیوچر معلوم کرنا ہو، تو ان کی نیت دیکھ لو۔ نیت کے اندر ان کا مستقبل چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی نیت کو بالکل خالص رکھیں، اس میں ملاوٹ نہ رکھیں، پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز بالکل مختصر انداز میں تشریح کیے بغیر، دوسری چیز بیٹا یہ یاد رکھنا، محنت کرتے رہنا۔ 1 روز یا 1 ہفتہ یا 1 مہینہ محنت کر کے چھوڑ نہیں دینا۔ آپ جب تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس وقت تک اور اس کے بعد بھی مرتے دم تک محنت میں لگے رہنا، محنت کرنے کی عادت ڈالیے۔ اور دیکھیے، محنت وہ شخص کرتا ہے جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ 100% صحیح ہے کہ میرا اللہ اس شخص کی محنت، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہو یا امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، اللہ محنت کرنے والوں کی محنت کبھی بھی ضائع نہ کیا ہے، نہ کبھی ضائع کرے گا۔
جن لوگوں کو یہ یقین ہے کہ اللہ محنت کو ضائع نہیں کرتا، ایسے لوگ محنت کرتے بھی ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ کی ذات پر یہ یقین نہیں ہوتا پھر وہ محنت کرنے میں شک کرتے ہیں، وہ کبھی صحیح سے محنت نہیں کریں گے۔ تو بیٹا یاد رکھنا، اپنی زندگی میں ہمیشہ محنت کو لازم پکڑ لینا، ہمیشہ کے لیے، پڑھائی تک کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے محنت کی عادت ڈالیے۔ جب آپ محنت سے پڑھیں گے تو آپ کے علم کے اندر گہرائی اور گہرائی بھی آئے گی۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ علم کے اندر گہرائی نہیں ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ میں چونکہ سبیل السلام میں بھی پڑھا چکا ہوں اور بڑی کلاس میں پڑھا چکا ہوں، افتاء تک کے بچے ہمارے پاس خارجی اوقات میں پڑھتے تھے، لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا تھا کہ ان کا نحو ٹھیک نہیں ہوتا تھا، صرف ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ مفتی کورس کر رہے ہیں، افتاء میں پڑھ رہے ہیں، ان کو عبارت نہیں چلتی تھی، اور وہ مفتی کورس کرنے والا بچہ مجھ سے خارجی وقت میں نحو صرف پڑھا کرتا تھا۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ جب میں پڑھانے کے میدان میں قدم رکھا، جب سے مجھے نحو اور صرف کی گھنٹی ہر مدرسے میں ملتی رہی، اور نحو کے اندر پڑھنے کے زمانے میں بہت کمزور تھا، لیکن یہ سب کمی میں باندہ میں جا کر کے دور کیا میں نے شرح جامی کے اندر۔ اس کے بعد اتنی میں نے محنت کی کہ اب نحو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں آنکھ بند کر کے مزے لے کر کے پڑھاتا ہوں، اور ہر مدرسے میں جہاں جہاں میں نے پڑھایا نحو کی گھنٹی میرے پاس ضرور رہی ہے۔ یہ طلبہ ہم کو جانتے ہوں گے، اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ جانتے ہی ہیں کہ میں جب نحو یا صرف ان کو پڑھاتا تھا تو ایک ایک قاعدے کی 200 مثال، 300 مثال، بلکہ بعض مرتبہ 500 مثالیں دیتا تھا۔ یہ لوگ بناتے بھی تھے۔ عجیب بات یہ ہے، میرا بھی دل خوش ہو جاتا تھا، اتنی مثالیں میں نے ایک ایک قاعدے کی دی ہیں ان کو۔ تو بیٹا کیا کہتے ہیں، محنت کرنا، محنت سے آپ کے علم کے اندر گہرائی اور گہرائی آئے گی۔ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن علم کے اندر گہرائی نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، بہت سطحی علم ہے، جس کی وجہ سے نقصان بہت ہوتا ہے۔ ہم لوگ کئی جگہ جب جمعہ کے دن کہیں پہنچ جاتے ہیں اور بیان کرنے والوں کا بیان سنتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کے بیانات غلط ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ علم کے اندر گہرائی نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے۔ اب گہرائی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ محنت سے انہوں نے تعلیم حاصل کیا نہیں، بس وقت پاس کیا پڑھنے کے زمانے میں۔ قاضی ثناء اللہ بانی بھٹی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر مظہری ہے، انہوں نے پڑھنے کے درمیان اپنی طالب علمی کے زمانے میں، طالب علمی کے دور میں 350 خارجی کتابوں کا مطالعہ کر لیا تھا۔ جو نصاب کے اندر کتابیں ہیں، جو کتابیں استاد پڑھائیں گے وہ تو پڑھنا ہی ہے بچوں کو، اس کے علاوہ 350 کتابیں خارجی طور پہ انہوں نے مطالعہ کی تھی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تصنیفات بہت مشہور ہیں، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حضرت کی تصنیفات بھی 1000 سے زائد ہیں۔ معاشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ 1000 سے زائد کتابیں حضرت نے لکھی ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے خود لکھا، سید الخاطر 454 صفحے پہ ان کا ایک جملہ صاحب کتاب نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے طالب علمی کے دور میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا خارجی طور پہ، 20,000۔ انی طالعت 20,000 مجلد، میں نے 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا صرف طالب علمی کے زمانے میں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اتنی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کام تو لے گا ہی، پھر ایسے ہی لوگ نا ہزاروں کتابیں لکھیں گے۔ آج کے عالم سے پوچھ لیجئے کہ انہوں نے سارے 8 سال یا 9 سال کا جو دورہ نصاب کیا، انہوں نے کتنی کتابوں کا انہوں نے خارجی مطالعہ کیا ہوگا، تفسیر کی کتنی کتابیں انہوں نے مطالعہ کی، حدیث کی کتنی کتابیں انہوں نے مطالعہ کی ہے خارجی طور پہ۔ جو درس میں پڑھائی جاتی ہے ان کو تو پڑھنا ہو تو مجبوری ہے، لیکن خارجی طور پہ کیا مطالعہ کیا؟ میں شاید سمجھتا ہوں کہ پورے 8 سال یا 9 سال کی مدت کے اندر شاید چند لوگوں کو چھوڑ کر کے اکثر وہ لوگ ہیں جو 100-200 کتابوں کا بھی مطالعہ نہیں کر پاتے خارجی کتابیں، تو کیسے علم آئے گا؟ پھر وہی ہوگا، کہیں ایک جگہ سے ایک چیز پڑھ لیں گے، وہی کو نقل کر دیں گے، حالانکہ وہ چیز دوسری جگہ سے ٹکرا رہی ہوگی۔ اور بیٹا یاد رکھنا ایک چیز کہ جب بھی کسی آیت کی تفسیر کرنا ہو
یا کسی حدیث کا مطلب بیان کرنا ہو تو سب سے پہلے اپنے اکابر اور اسلاف کا مطالعہ کر لینا کہ اس حدیث کا مطلب انہوں نے کیا سمجھا، اس آیت کی تفسیر انہوں نے کیا کی ہے، کیونکہ ہم سے زیادہ علم ہمارے اکابر کا تھا۔ دو آیتوں میں تعارض ہے یا دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، وہ ہم سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ ہم اپنی منمانی تفسیر کریں گے تو پھر کوئی بھی اعتراض کر دے گا۔ ایک حدیث ہمارے علم میں ہم نے بیان کر دیا، دوسری حدیث سے ٹکرا رہی تھی، سامنے والے کو کیا کہ اس کا علم تھا، ہمیں علم نہیں تھا، وہ اعتراض کر دے گا، ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی یاد رکھنا، آیت کی تفسیر یا حدیث کا مطلب بیان کرنے سے پہلے اپنے اکابر کا مطالعہ ضرور کر لینا، اس آیت کا مطلب انہوں نے کیا سمجھا، کیا بیان کیا، تو کبھی آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ ان کا علم جتنا گہرا تھا، معاشر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کا علم سمندر تھا۔ ان کی باتیں پڑھنے کے بعد آدمی کبھی دھکا نہیں کھاتا ہے۔ اس لیے بیٹا یاد رکھنا، دوسری چیز میں نے بتائی، محنت ضرور کیجیے گا اور ہمیشہ کے لیے عادت بنا لیجیے۔ تیسری چیز کہ بیٹا اچھے لوگوں کی صحبت اپنا لیے گا۔ آپ مدرسے میں جائیں گے، دونوں طرح کے طلبہ آپ کو ملیں گے، اچھے بھی ملیں گے، برے بھی ملیں گے۔ کوئی بھی ادارہ ہو، دارالعلوم دیوبند ہو، چاہے مظاہر العلوم ہو، چاہے دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو، ہر جگہ دونوں قسم کے طلبہ ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی کچھ ایسے طلبہ ہیں جو راتوں رات عیاشی کرتے ہیں، ہوٹل بازی کرتے ہیں، اور ایسے طلبہ بھی ہیں جو راتوں رات کتاب کے مطالعے میں صرف کرتے ہیں۔ دونوں طرح کے ہیں۔ آپ وہاں جانے کے بعد یا تو اچھے بنیں گے یا ایسے بگڑیں گے پھر دنیا میں کہیں بھی نہیں سدھریں گے۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اپنائیے، اچھے لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے۔ نیگیٹو لوگ جو منفی سوچتے ہیں، ایسے لوگوں سے ضرور بچیے گا۔ آپ کو معاشرے میں، سوسائٹی میں ایسے لوگ ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گے جو یہ کہیں گے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور ٹانگ اڑا کر کے کہیں گے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے، یا یہ کام کرنے کا یہ نقصان ہوگا، یہ کام کرنے کا یہ فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ایسے لوگ ہزاروں مل جائیں گے، لیکن مثبت سوچنے والے لوگ بہت کم ملیں گے۔ اس لیے مثبت سوچنے والے لوگوں کی صحبت اپنائیے گا، اچھے لوگوں کی صحبت اپنائیے گا۔ یہ تین باتیں میری آخری نصیحت کے طور پہ میں نے آپ لوگوں کو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔